شہزادہ رسول کی بارگاہ میں ہم زانو ادب طے کریں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہاتھ امام حسن کے نام پہ اٹھو, ایک ہاتھ امام حسین کے نام پہ, دونوں ہاتھوں کو حسنی حسینی پرچم بنا کر کے جھوم کر کے اللہ کی کبریائی یا رسول کی رسالت کا نمبر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نسل کے اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کانفرنس دارالعلوم ضیاء الاسلام, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت, مشائخ کرام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان مصروں کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ شہزادے حسین اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں التماس کہ فضل رحمان کی پہچان ضیاء الاسلام, فضل رحمان کی پہچان ضیاء الاسلام, ہاشمی دولہا کا فیضان ضیاء الاسلام, اور فیض اجمیروں کے شوچا کا یہ بہتا دریا, فیض اجمیروں کے شوچا کا یہ بہتا دریا, ناشر فکر رضا خان ضیاء الاسلام اور مفتی اعظم و سرکار مجاہد کی ضیاء, مفتی اعظم و چشمان مجاہد کی ضیاء, آل برکات کا احسان ضیاء الاسلام, قائد اہل سنن حضرت ارشد کا جنون, قائد اہل سنن حضرت ارشد کا جنون, حق و باطل کی ہے میزان ضیاء الاسلام, اس کی تابانی خدایا کو سلامت رکھنا تا قیامت نہ ہو ویران ضیاء الاسلام. بڑے ادب و احترام کے ساتھ شہزادہ حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں التماس. الفاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سلیمان لی خمسۃ نطفی بہا حر البدائی الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وعلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز القدر پیر طریقت حضرت علامہ شاہد حسین صاحب زیدی مدد اللہ العالی و دیگر معزز ذوالحشم علماء ملت اسلامیہ شورائے اسلام نقیب جلسہ سرکار مدینہ کانفرنس
میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار، غریبوں کے غمخوار، صاحب ابرار و اخیار، سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اب چندہ اس میں کوئی خطاب محال معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی دلچسپی تھوڑی دیر برقرار رہے گی تو قلیل وقت میں بھی بہتر ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ حضرات کا موڈ کیا ہے؟ بولیے۔ نہیں سننا ہے؟ سننا ہے۔ آج تو بڑی شادمانی کا موقع ہے کہ مدرسہ ضیاء الاسلام جس کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے رکھی اور جس کی حفاظت عوام اہل سنت نے کی اور جس میں آبیاری اساتذہ مدرسہ حاجہ نے کی، جس کی بنیاد پہ آج الحمدللہ ایسے پرآشوب ماحول میں کہ جب پورا سال تمام مدارس اسلامیہ جو مقفل تھے، یہاں تعلیم نہیں ہو رہی تھی، ابھی جیسا کہ حلیم حاجد صاحب نے بتایا کہ مدرسہ ضیاء الاسلام میں یہ بچے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایسے ماحول میں یہاں تھے، ان کی اچھی پرورش دی گئی، انہیں بہتر تعلیم دی گئی، آج وہ اس لائق ہو گئے کہ ان کے سروں پہ دستار فضیلت بھی رکھی گئی اور دستار حفظ بھی رکھی گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان بچوں کے سروں پہ جو عزت کا تاج رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں روز فضو چمک اور ضیاء اسلام عطا فرمائے۔ اور مدرسہ ضیاء الاسلام جن منشور پر قائم تھا، اہل سنت والجماعت کے فروغ، یہ ادارے کا منشور تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ مدرسہ ضیاء الاسلام دن دگنی رات چوگنی ترقی حاصل کرے اور مرکز اہل سنت بنگال کی سرزمین پر اسے بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید و مستدیر ہونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، نہایت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرماتے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آگاہ فرمایا
ورنہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس خاکانی گیتی پہ جلوہ فکن ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو آگاہ نہیں فرمایا۔ ہاں، آنے والے مرسلین نے، ہادیین نے اپنی اپنی قوموں سے یہ فرمایا ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جو میں کہوں اسے مانو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سی قومیں جو بڑی ضدی اور ہٹ دھرم تھی، جنہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہستیوں کو مٹا ڈالا۔ جن میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم بنی اسرائیل ہے، یہ وہ قومیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی بڑی گستاخیاں کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم عاد اور قوم سمود ایسی قوم تھی کہ یہ صنعت و حرفت میں بڑا کمال لگتے تھے۔ جیسے آپ کا ایک ٹکیا پڑا ہے نا، تو یہاں پہ آپ کو ایک سے ایک کاریگر مل جائیں گے، ایک سے ایک فنکار، کوئی ایلومینیم کے کام میں تو کوئی پیتل کے کام میں تو کوئی لوہے کے کام میں، سب اپنے اپنے کاموں میں ہنرمند ہیں۔ اسی طرح سے اس زمانے میں یہ قوم عاد اور قوم سمود اپنے فن کی بنیاد پہ بڑے مشہور تھے۔ قوم سمود کا عالم یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر کے مکان بناتے تھے۔ روشنی کے لیے کوئی روشن دان دکھتا نہیں تھا، مگر روشنی پہاڑ کے اندر۔ ہوا کے لیے کوئی ایسا جنگلہ نہیں دکھتا تھا، مگر ہوا مکان کے اندر بہت ہی وینٹیلیٹڈ مکان بناتے تھے۔ آج بھی اس کی نشانیاں عرب میں ملتی ہیں، آثار اس کے پائے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے ہنر سے پہاڑوں کو کاٹ کر 100 200 فٹ کے اونچے اونچے بت بنانے شروع کر دیے۔ پھر ان بتوں کی پوجا بھی کرنی شروع کر دی۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے یہی ہدایت کی، ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جو میں کہوں وہ کرو، اور جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ۔ قوم بڑی ضدی اور ہٹ دھرم تھی، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ پہلے انبیاء گزرے، ان سے معجزوں کا صدور ہوا۔ تو انہوں نے نبی سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ تو دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے کو دکھاتے نہیں، وہ دکھ جاتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ہم اسی کو مقرر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہونی کر کے دکھا دے۔ آپ کی خواہش کا لڈو بار بار آپ کو پیش کرتا رہے، آپ اسی کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کتنی بار ہوا؟ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ 2 بار ہوا کہ 4 بار ہوا؟ ارے کچھ بولیں گے بھائی؟ معجزہ شق القمر کتنی بار ہوا؟ ارے بولو نا بھائی، 1 بار 2 بار کچھ تو بولو گے۔ 1 بار ہوا۔ سورج پلٹا کتنی بار؟
زور سے بولتے رہو تاکہ آپ کے عقیدے میں جو خرابی آئی ہے اس کی اصلاح ہو جائے. معجزہ شق القمر کتنی بار؟ رد الشمس کتنی بار؟ ایک ہی بار. حضرت جابر کی بکری زندہ ہوئی کتنی بار؟ زور سے بولتے جاؤ. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھایا کتنی بار؟ زور سے بولتے رہنا تاکہ بیداری بھی آ جائے. کتنی بار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو نہیں بے شمار معجزات ہیں، لیکن وہ بار بار نہیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ہندوستان میں ہم جن کی چھتر چھایا میں جیتے ہیں، خواجہ کا کی عظیم کرامت ہے کہ آپ نے ایک پیالے میں پورے انا ساگر کو سمو دیا کتنی بار؟ زور سے بولو نا بھائی. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کسی پتھر کی مورت پر نظر ڈال دی، اللہ نے اس میں حیات بخش دی کتنی بار؟ تو پتہ کیا چلا کہ معجزے اور کرامت یہ بار بار نہیں ہوتے، ایک بار. تو یہ جو ذہن آپ کا بنا ہوا ہے کہ حضرت زیدی صاحب تشریف لائے ہیں تو اب یہ کچھ ضرور عجوبہ دکھائیں گے. تو اگر بار بار کوئی عجوبہ دکھاتا ہے تو بس سمجھ لو کہ وہ اللہ کا مقرر نہیں ہے، وہ استدراج کرنے والا ہے. استدراج کرنے والے سے بار بار وہ چیزیں ہوں گی، لیکن کرامتیں دکھائی نہیں جاتی ہیں، کرامتیں دکھ جاتی ہیں. معجزہ دکھایا نہیں جاتا ہے، معجزہ دکھ. سمجھے بات آ رہی ہے؟ آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے. اس آخری وقت میں آپ کیا سمجھیں گے؟ اللہ کرے کہ سمجھ لیں، خدا کرے کہ سمجھ لیں، کیونکہ آخری وقت میں پھر دروازے توبہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. بات سمجھے نا؟ لیکن ابھی کھلا ہوا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کامیاب ہو جائیں گے. سماعت فرمائیں. تو حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے کہا اب نبی معجزہ دکھائیے. نبی نے منع کیا، کہا جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ. تو انسان کی فطرت ہے جب کسی چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے تو انسان اسی کی طرف آمادہ ہوتا ہے. قوم نے کہا نہیں، جب تک آپ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے. نبی نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہیں بتاؤ. کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیے تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. نبی نے پھر منع کیا، لیکن جب قوم نہیں مانی تو اپنے ہاتھوں کو صالح علیہ السلام نے اٹھایا، آنکھیں بند کی اور رب کی بارگاہ میں التجا میں پیش کرنا چاہتے تھے کہ قوم کو یقین ہو گیا یہ بھی نبی ہے، اگر دعا کر دیں گے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، روشنی ظاہر ہو جائے گی. تو نبی کی شان گھٹانے کا مزاج تھا نا. ٹھہریے ابھی دعا مت کیجیے گا، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. کہا اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے ہاتھ گرایا، آنکھیں کھولی. کہا پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکالیے جو سمسم زمین پہ آ کے فوراً بچے کو جنے اور کالی سفید ہو. جب اتنا انہوں نے ضد کی تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری اتنی شرطیں ہیں، اب میں تم سے کچھ وعدے لینا چاہتا ہوں. کہا کیا وعدے لینا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو پہاڑ سے اونٹنی آئے گی، بچے کو جنے گی، کالی سفید ہوگی، لیکن تمہارے کھیتوں میں جا کے چرے گی. جتنا چرے چرنے دینا، تمہارے کنویں پہ جا کے پیے گی، جتنا پیے پینے دینا. تو قوم نے کھانے میں تو اعتراض نہیں کیا، لیکن پینے میں اعتراض کر دیا. کہا ایک دن ہم پیئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر دیکھو اسے تکلیف مت دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. قوم نے کہا ٹھیک ہے ہم اسے تکلیف نہیں دیں گے. نبی نے ہاتھ اٹھایا، آنکھیں بند کی. ذرا سوچو اگر امت صالح کوئی نیک بندہ اگر دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ بھی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. جائے جس کا مرتبہ نبوت ہو وہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ نبی نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی لگائی اے مولا میری قوم بڑی ضدی ہے، ہر طرف ہے، اے الہ العالمین
سخت ہے، پہاڑ کے سینے کو چیر کر اونٹنی ظاہر فرما، زمزم زمین پہ آئے بچے کو جنے کالی سفید ہو، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا تھا کہ بھیانک آواز سے پہاڑ پھٹ گیا، درے سے چلتی ہوئی اونٹنی سمتل زمین پہ آئی، آتے ہی اس نے بچے کو جل دیا، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ تیزی سے پروان چڑھنے لگی، کھیتوں میں گئی تو کھیت کا کھیت چڑھنے لگی، کنووں پہ گئی ایک میں 2 دن کا پانی پینے لگی، قوم عاجز آ گئی، کہا یہ 2 اونٹ تو ہماری غذا کھا جائیں گے، ہمارے پینے کے ہمارا پانی پی جائیں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ میٹنگ کیا، اب اس میٹنگ میں طے یہ ہوا ہماری آبادی تو بڑی ہے، اونٹنی 2 ہے، ذبح کرو، بوٹیاں تقسیم کرو، سب کے سب کھا لو، نہ رہے گی اونٹنی، نہ ہمارے کھیت جائیں گے، نہ ہمارے کنویں کا پانی جائے گا۔ قوم نے ایسا ہی کیا، بوٹیاں تقسیم کی، سب نے کھایا، لیکن جیسے ہی کھایا اللہ کا عذاب آیا۔ وہ پہاڑ جس کو چیر کر اللہ نے اونٹنی کو ظاہر فرمایا تھا، انہی پہاڑوں کو آپس میں ملا کر قوم سمود کی ہستی کو مٹا ڈالا۔ تو دیکھو نبی سے اگر نیت خراب کر کے ضد کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن آؤ دیکھو ایک ضد کرنے والے نے اور بھی ضد کی، سنیں گے جی ایک ضد اور بھی ہوئی، وہ تو قوم سمود کی ضد تھی، ایک ضد کرنے والے نے اور ضد کی۔ مدینے میں مسجد نبوی میں حکم شرع کا جب نفاذ ہوا تو عرب کے سماج میں بہت سی چیزیں تھیں جو عام تھی، رسول پاک آئے، برائیاں روکتی چلی گئی، صحابی تھے ان سے خطا ہو گئی، اب جب خطا ہوئی تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیبدہ نبی ہیں، آپ نے دل کا حال جان لیا، حضور آپ کی امت کے عیب کو عوام پہ ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابی بیٹھ گئے، لیکن ایمان کی حرارت نے پھر کھڑا کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ غفور ہے، دل بیتاب کو تھوڑا سا تاب ملا، دل بے قرار کو تھوڑا سا قرار ملا، لیکن ایمان کی حرارت نے پھر کھڑا کر دیا، چھپا کے رکھوں گا محشر میں کھلے گا، مناسب ہے کہ یہیں اپنے جرموں کا ارتکاب کر لیا جائے تاکہ یہ سزا اللہ کی طرف سے نہیں محمد رسول اللہ کی طرف سے ملے۔ بڑی سے بڑی سزا ہوگی، موت کی سزا ہوگی، مروں گا تو کم سے کم تصویر محمد کو آنکھوں میں بسا کے تو مروں گا۔ پھر اپنے عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو لبابہ اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے رب سے کرو، وہی غفور ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس در دولت سے چلوں گا نہیں جب تک کہ میرے گناہ بخشے نہ جائیں۔ اور انہوں نے اپنے کو ایک کھمبے سے باندھ لیا، کھمبے سے اپنے کو باندھ لیا، 3 شبانہ یوم اسی حال میں رہے، 3 شبانہ یوم اسی طرح رہے۔ حضرت ابو لبابہ ذرا سوچو، میرے رسول تو رؤوف و رحیم ہے، اگر کوئی جانور بھی، ہرن بھی اسی بحیلیے کے جال میں پھنس جائے تو میرے آقا اس کی بھی آزادی کی فکر میں ہوتے ہیں، یہ جائے کہ امت رسول کا ایک فرد فرید اور وہ کھمبے سے بندھا ہو، کیا میرے رسول اس کی آزادی کی فکر نہیں رکھتے ہوں گے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور غیبداں ہیں۔ جب ابو لبابہ آئے تھے اگرچہ گناہ کر کے آئے تھے، لیکن رسول پاک نے تقدیر ابو لبابہ دیکھ لی تھی کہ جب یہ ابو لبابہ میری بارگاہ میں مچل جائے گا تو باب رحمت کھلے گا، اور جب باب رحمت کھلے گا تو وہ آیت کریمہ نازل ہوگی کہ جب وہ آیت کریمہ نازل ہو جائے گی تو یہ بھی بخشا جائے گا، اور صبح قیامت تک کی میری ساری امت بخش دی جائے گی جو میرے دربار میں آ جائے گی۔ پیارے ملت
تین سوانہ یور تمتے رہے ابو لو بابا، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ بولو وَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب تم اپنے انفاس پہ ظلم کرو تو کہیں اور نہیں، دربار محمدی میں حاضری دے دو، مصطفیٰ تمہارے لیے دعا کا ہاتھ اٹھا دیں گے تو تم اللہ کا بڑا غفور۔ سمجھ گئے نا؟ تو اب عالم یہ ہے کہ کیا پاڑا میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، خطا کی ہے، مصطفیٰ کے طرف پلٹ گیا اور حضور نے اس کے لیے دعا فرما دی تو بخش دیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اب میں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اس زمانے میں بھی بڑے ہٹ درم اور ضدی قسم کے لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح نعوذ باللہ من ذالک ہے نا۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمارا سماعت فرما لیں، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ جی جی سنیں۔ میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام بڑی جوہ مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے، دھوپ کی شدت، پیاس کا غلبہ جب ہو تھوڑا پانی پی لیتے، تھوڑا پانی پی لیتے، حتیٰ کہ جو پانی کا برتن تھا مشک تھی خشک ہو گئی۔ اب جب خشک ہو گئی تو وہ صحابہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم پیاسے ہمیں پلائے گئے، سوچو وہ رسول کی جو محشر میں جہاں کوئی نہ پلائے ساتھی حوض کوثر بنے، اس رسول کی بارگاہ میں صحابی آئے کیا رسول اللہ پیاسے پلائے گئے۔ تو دیکھو میں اس بات کو اس لیے زیادہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے ٹھیکیا پڑھا میں بہت ہی زیادہ توہمات عام ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے بابا لوگ آ چکے ہیں اور نہ جانے کیسی باتیں آپ کو سناتے رہتے ہیں اور آپ ان کی باتوں کو سن کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کسی مفتی صاحب کے فتوے کو نہیں مانیں گے آپ، لیکن بابا اگر بولتے تو مان لیں گے آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، بہت ضروری ہے۔ سنو، بے سبب چیزوں پر دھیان مت دو، بولو حضور مالک و مختار ہے کہ نہیں ہے؟ اور سے سنیے گا تقریر ہو چکی بہت، حضور مالک و مختار ہے کہ نہیں؟ حضور کے قبضہ قدرت میں اللہ کی خدائی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھائی جی ہے نا، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہے نا۔ اب سماعت کیجئے آپ کہ اگر حضور کو پانی پلانا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پہلے کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ اس معجزے کو دہرا دیتے ہے نا، ان کی ایک ضرب سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، ایک ضرب لگائی تھی حضرت موسیٰ نے 12 چشمہ جاری ہوا تھا۔ آج یہاں کی الحمدللہ 12 چشمے جاری ہیں، 12 چشمے جاری ہیں۔ حضور کے پاس بھی ایسا تھا، اگر اللہ کے رسول چاہتے چٹان پہ مار لیتے، بولے چشمہ جاری ہوتا کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی جی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جی لیکن حضور نے ایسا کیا؟ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ اگر میرے رسول چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اجنہ نہیں تھے، عقیدت مند تھے، ان کی خدمت میں کھڑے رہتے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، جو حکم ہو ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی ہیں۔ بے شک آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی اللہ کے رسول کو جنوں کو حکم دے دینا چاہیے کہ جاؤ زمزم کا پانی لے کے آؤ، بولو وہ جنہ لمحے میں لا پاتے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی جی جی اس بات ہوا تو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت حال آپ کا کیا ہے، اس لیے میں بلوا رہا ہوں بار بار تاکہ آپ زندہ رہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو اب مجھے بتائیں میرے رسول کے فرما بردار فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟
اگر اشارہ کر دیتے تو آسمان سے پانی لے کے حاضر ہو جاتے. ٹھیک حضور کے ایک اشارے پہ اگر مدینے میں بادل برس سکتا ہے تو کیا میدان جنگ میں نہیں برس سکتا؟ بولو جی. لیکن نبی نے ایسا کیا نہیں. نبی نے ایسا نہیں کیا. ارے کم سے کم اپنے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت پہ عمل کر لیتے. انہوں نے ایڈی مانی تھی تو زمزم جاری ہوا تھا. اپنا نین کی ٹھوکر لگا دیتے تو چشمہ رحمت جاری. سبحان اللہ. میرے رسول نے ایسا بھی نہیں کیا. میرے رسول نے کیا فرمایا؟ کیا کچھ پانی نہیں ہے؟ کسی کو سمجھو. سبب جمع کرو گے وہ سبب پایا جائے گا. بے سبب چیزوں کی طرف دھیان مت دو. بے سبب چیزوں کی طرف سے خیال ہٹاؤ. سبب کو جمع کرو. قلیل کثیر ہو جائے گا. لیکن پہلے قلیل کو تو جمع کرو. لیکن قلیل کو جمع کرنے میں بھی علیم ہیں. اور ایسے علیم ہیں کہ جو طبیب حاضر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے کیا کیا آپ کو سمجھا ڈالتے ہیں. ان سے بچیے. اپنے ایمان کو محفوظ کیجیے. اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے. عزیزان گرامی میرے رسول نے فرمایا کیا کل کچھ پانی نہیں ہے؟ اور کیا رسول اللہ قطرے قطرے پی لیے. حضور نے فرمایا مشرق پلٹو. ہم آپ کو اتنا موتی فرما بردار نہیں ہو سکے مسلمانوں. لیکن وہ چمڑے کا مشق جو مردہ تھا. لیکن جب حضور نے فرمایا کہ مشق پلٹو تو جو پانی اس نے پی لیا تھا نا اس نے اگل دیا. تو چمڑے کے اندر جو چھپا ہوا پانی قطرے قطرے تھا وہ جمع ہوا. تو ایک پیالہ پانی جمع ہوا. وہ پیالہ پانی لے کر حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے. یا رسول اللہ یہ حاضر پانی حاضر ہے. میرے رسول نے اپنا دستے کرم ڈال دیا. دستے کرم ڈالنا تھا کہ چشمے مبارک پھوٹ پڑے آپ کی گھاؤ مبارک سے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اتنا پانی کہ سارے صحابہ نے پی لیا. سارے برتنوں کو بھر لیا. جتنے جانور تھے انہوں نے بھی پی لیا. جب سب سیراب ہو گئے تو حضور نے جب ہاتھ اٹھایا تو پیالے میں پانی اتنا ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو آپ نے سنا ہے. لیکن یہاں سے میں جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اسے سنیں. ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں حضور بشر ہے. ٹھیک ہے. بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آپ نے حضرت سراج الفقہا سے بہت سے مسائل کا حل جان لیا ہوگا. حضرت تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. تو اگر ایک پیالے پانی میں حضرت زیدی صاحب اللہ جو سید زادے ہیں ان کا بھی ہاتھ اس میں چلا جائے گا, انگلی چلی جائے گا, تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ مفتی دلدار صاحب کیا فرمائیں گے کہ فتح اسلامیہ کی روح سے یہ پانی کیا ہوا؟ مستعمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مستعمل. آپ لوگ جانتے ہیں کیا پانی کیا ہوا؟ مستعمل ہو گیا. یہ پانی مستعمل ہو گیا. ٹھیک ہے, میں یہی بتانا چاہتا ہوں ان کو جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ تمہارے سماج کا کوئی اگر معزز شخص بھی اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال دے تو وہ پانی مستعمل ہوتا ہے. لیکن بشر اور خیر بشر میں یہی فرق ہے, بشر ڈالتا ہے تو پانی مستعمل ہوتا ہے, لیکن خیر بشر ہاتھ ڈال دے تو پانی متحر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان رسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. جو تمہیں رسول دے تم اسے لے لو, اور جس چیز سے رسول منع فرما دے پاس آ جاؤ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام حضور سے کیسی محبت کرنے لگے تھے کہ حضور اگر مسکراتے تو سب مسکراتے. حضور کے مسکرانے کی نقل, حضور کے اٹھنے بیٹھنے کی نقل, حضور کے چلنے پھرنے کی نقل, سرکار جیسے چلتے سب چلتے, جیسے بولتے سب بولتے. ٹھیک ہے نا. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر گلی میں
ایک چوراہا، ہر چوراہا سمجھ لیں، وہاں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پہ رسول پاک جا کے بیٹھے. اب جو بیٹھے وہیں شرمک لگ گیا، سارے صحابہ گلی میں جام لگ گیا. اللہ کے رسول وہی بات فرمانے لگے. ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کروں. تو بازار میں سے بکرے کا گوشت دیکھا تو حضور کو دست کا گوشت بہت پسند. انہوں نے اسے خریدا، بیوی کے پاس لائے اور بیوی سے کہا کہ اے میری بیوی ذرا اس کو اچھے سے بھون دو، میں اسے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. صحابیہ کیوں، وہ بھی بڑی خوش ہوئی کہ چلو حضور کی خدمت کرنے کا مجھے بھی موقع ملا. وہ بھی لگ گئی کھانا پکانے. سالن کو اچھے سے پکایا، خواب میں رکھا، ڈھکن سے ڈھک دیا، صحابی کو دے دیا. صحابی لے کے جو چلے تو راستے میں اس گلی میں جو پہنچے تو دیکھتے کیا بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو کہیں اگر بھیڑ لگتی ہے تو آپ کو پوچھتا نہیں آگے ہے کیا. اس کو جستجو جو ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو چیرتا ہوا اور آگے خود بڑھتا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچتا ہے جہاں معاملہ ہے. تو صحابی کا بھی ایسے ہی معاملہ تھا، کسی سے کچھ پوچھا نہیں، بس لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آگے بڑھتے چلے گئے. اب جو سامنے پہنچے تو دیدار رسول ہو گیا. شمس الدوحا کا دیدار، بدر الدجا کا دیدار، نور الہدا کا دیدار، کہف الورا کا دیدار. اب جو دیدار رسول کیا نا تو یہ خیال دل سے نکل گیا کہ اس خواب کو میں کیا کروں، کہاں پیش کروں. گھر لے جانے والے تھے نا حضور کے، لیکن جب سرکار سامنے نظر آ گئے تو اب سب یہ خیال بھول گئے کہ بے پیش کہاں کرنا ہے. آگے بڑھے اور رسول پاک کی بارگاہ میں اسی چوک میں اسی چبوترے پر جہاں حضور بیٹھے تو وہیں لے جا کے وہ کام رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے انداز کو دیکھا، مسکرائے، ڈھکن کو کھولا اور اس میں سے ایک مخصوص بوٹی کو نکالا اور بڑے مخصوص انداز سے آپ کا تناول فرمانے لگے. یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن دوسرے دن آپ کے داماد حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر میں سالن بنوایا اور بالکل ان کا گھر اور وہ چوک قریب قریب تھا. وہ اسی چوک میں گئے جہاں حضور بیٹھے تھے، وہاں بیٹھے اسی انداز سے ڈھکن کو ایسے ہی مسکراتے ہوئے کھولا اور اس میں سے اسی انداز کی بوٹی کو نکال کر کے آپ تناول فرمانے لگے. تو صحابہ جو ادھر سے گزرے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ عثمان کیا گھر میں ناراضگی ہو گئی ہے کہ گھر چھوڑ کے یہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو؟ گھر بالکل سامنے ہے، آپ آگے باہر اگر کھانا کھاؤ. ٹکیا پاڑا میں مثال پر روڈ پہ آپ کا مکان ہے، کھانا آپ کو اندر کھانا چاہیے، لیکن بیٹھ کر کے آپ باہر کھاؤ گے تو ہر آدمی پوچھے گا کیا ہو گیا بھائی، گھر میں کوئی معاملہ تو نہیں ہوا ہے نا. صحابہ کرام نے بھی کچھ اسی انداز سے پوچھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ ارے میں یہ کام اپنی طبیعت سے نہیں کر رہا ہوں، کل میں نے رسول پاک کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو آج میں بھی کر رہا ہوں. حضور نے ایسا ہی کیا تھا تو آج میں ایسا کر رہا ہوں. عالم یہ تھا صحابہ کا. سمجھ لیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا صوم وصال کا، پائے در پائے روزے رکھنے کا حکم ہو گیا. تو میں نے آپ کو سمجھا دیا نقل کیسی کرتے تھے. اب جب حضور نے روزے پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا تو یہ صحابہ بھی روزے پہ روزہ رکھنے لگے. ایک دن رکھا، دو دن رکھا، تیسرے دن شاخا بھی گرنے لگے، مسجد نبی میں بے ہوش ہونے لگے. تو حضور کو چاہیے تھا کہ تسلی دیتے، لیکن آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرماتے ہیں ایوکم مثلی، کون ہے میرا مثل؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کر رہا ہوں میں، عزیز و سماعت کیجئے. یہ فرماتے ہیں کون ہے میرا مثل؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. یہ بڑے جلال کا جملہ تھا. ان قریب غضب محمدی کے اثر سے یہ دنیا ڈھیر ہو جاتی، لیکن سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ جب رحمت دو عالم
غضب میں آ گئے تو رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے یہ آیت کریمہ پیش فرما دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے بات۔ ایک آیت حدیث کو ملا کہ آپ کے سامنے ایک عقیدے کی بات رکھنا چاہتا ہوں، سنیں کیا؟ جی جی۔ قل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں ہے، لیکن یہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ کس کے سماج میں؟ ان کے سماج میں کہ جو کافرین تھے، مشرکین تھے، تو مشرکوں کے سماج میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے حبیب کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، مجھے خدا نہ سمجھنا، لیکن سنو اب جب رسول پاک مدینے میں پہنچے، انصار و مہاجرین عاشقان مصطفیٰ میں شامل ہو گئے، تو اب رسول پاک اپنی امت سے یہ نہیں فرماتے کہ قل انما انا بشر مثلکم، بلکہ مصطفیٰ اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے میں؟ آپ کی سمجھ سے بات کافروں مشرکوں کے سماج میں یہ کہا گیا تاکہ کوئی مصطفیٰ کو خدا نہ بنائے، لیکن جب یہاں اسلام دلوں میں اتر گیا تو اب نبی رحمت نے اب حکم دیا کہ کون ہے میرے مثل۔ اب ذرا خیال فرمائیے کہ وہ صحابہ کرام شریعت پہ کیسا عمل کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ابھی تک تو نقل کرتے تھے لیکن اب حکم مصطفیٰ کے منتظر رہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن میں حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیکھتے کہ مکے میں مدینے میں انصار مہاجرین جمع ہو گئے اور سماج میں شراب نوشی کا ماحول تھا، پانی کی طرح شراب پیتے تھے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، یہ اگر بند ہو جاتی ہے تو اچھا تھا۔ دن میں آپ نے مشورہ دیا، رات میں آیت کریمہ نازل ہو گئی، شراب کی حرمت آ گئی۔ اب جب شراب کی حرمت آ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف میں بہت طویل حدیث ہے جس کا میں آپ کے سامنے سارانش رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شراب کی جب حرمت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، لہذا شراب کے برتنوں کو توڑ ڈالو، شراب کے برتنوں کو توڑ ڈالو۔ وہ صحابہ کہ جب ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، ماں کو چھوڑ دیا تھا، باپ کو چھوڑ دیا تھا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا تھا، زمین جائیداد چھوڑ دی تھی، مگر باپ دادا کی پرانی بوتل کو نہیں چھوڑا تھا، بغل میں دبا کے آئے تھے، اس کا شجرہ نہیں چھوڑا تھا، اس کی شاعری کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ تمام اشعار لے کے آئے تھے، بیٹھ کر کے پیتے تھے اور وہ شاعری کرتے تھے کہ فنا انگور کے باغ سے کشید کیا ہوا یہ عرق ہے جس سے شراب بنائی گئی، جو ہمارے باپ دادا لقب دادا سب نے بھی شاعری وہاں ہوتی آپ عرب میں۔ تو ہجرت کر کے آئے مگر شراب کی بوتل لے کے آئے تھے، ضرور جواہرات نہیں لائے تھے، شراب کی بوتل لے کے آئے تھے۔ سوچ لیجئے کہ شراب ایسی اہمیت کی حامل تھی، شراب ایسی تھی کہ نماز کی حالت میں شراب پی کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ یہ ابتدائی دور اسلام کا معاملہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب شراب مطلق حرام کر دی گئی تو حضور نے جب اعلان فرمایا تو صحابہ کا جوش عقیدت دیکھو کہ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا۔ میں تھوڑا سا مزاج بدلنے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ لوگ کھینی بہت کھاتے ہیں، کھینی کھاتے ہیں،
ارے بولو بھائی کھینی کھاتے میں دیکھا جگہ جگہ چونا اور وہ کیا ہے الگ الگ رہتا ہے، بہت کھاتے ہیں کھینی۔ اگر کوئی کھینی کھائے اور ڈاکٹر صاحب اس کو منع کرتے میں دیکھو اب مت کھانا ورنہ کینسر ہو جائے گا، تو اس کو ڈرا بھی رہا ڈاکٹر کہ کینسر ہو جائے گا، بچنا ہے تو کھینی چھوڑ دو، تو وہ ڈاکٹر سے کہے گا دیکھیے ڈاکٹر صاحب ایسے دن میں کئی مرتبہ کھاتے تھے، کم سے کم صبح شام کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ معاملہ گڑبڑ پیٹ کا معاملہ ہے نا بھائی۔ تو کوئی اگر کسی نشے سے متعلق ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے میں سے بڑی دشواری ہوتی ہے، ٹھیک۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا برتنوں کو توڑ دو، تو کسی صحابی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہماری عادت ہے دھیرے دھیرے ہم ختم کریں گے اس کو، بتا دیجیے شراب کو چھوڑیں گے۔ لیکن صحابہ کا جوش جذبہ ایمانی کیسا تھا کہ وہ صحابہ کرام اپنے گھروں کو گئے اور انہوں نے جا کے برتنوں کو توڑنا شروع کر دیا، کیا شیشے کا برتن، کیا لوہے کا برتن، کیا تانبے کا برتن، جو ملا توڑ ڈالا۔ اتنی شراب رہی کہ حدیث شریف میں آئی ہے کہ مدینے میں نالیوں سے شراب بہنے لگی، نالیوں سے شراب بہنے لگی۔ ذرا سوچیے وہ بالو والی زمین، اس میں پانی ڈالو تو جلد ہو، شراب ڈالو جلد ہو، کتنی شراب ڈالی گئی ہوگی کہ زمین نیچے تک تر ہوئی ہوگی، پھر اوپر سے شراب بہی ہوگی، تعفن سے مدینے کا رہنا محال ہو گیا تھا۔ لیکن کیسے کریم آقا ہے، آپ نے یہیں سے طہارت کا حکم بھی عطا فرما دیا۔ جب شراب کے برتن صحابہ نے چھوڑ دیے، لوٹ کر آئے حضور کی بارگاہ میں، تو میرے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم نے شراب کے برتن توڑ دیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، ہم نے سارے برتن توڑ دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سارے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو پاکی کیسے حاصل کی جائے، ایک طرف تو وہ ناپاک اس کو ختم کرو، لیکن ناپاک چیز جس شے میں ہو اس کو پاک کیسے کیا جائے، اس کا بھی حکم حضور یہیں سے عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، طہارت کا حکم بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا تمہیں سارے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھے، جو لوہے تانبے پیتل کے برتن تھے اس کو آگ میں ڈال دیتے، آگ بجھ جاتی، برتن پاک ہو جاتا، ٹھیک۔ شیشے کے برتن کو 3 بار دھل لیتے، پاک ہو جاتا تھا۔ تمہیں ان برتنوں کو توڑنا چاہیے تھا جس میں شراب داخل ہو گئی، جیسے کدو کا برتن، آپ نہیں جانتے کدو کا برتن کسے کہتے ہیں نا، سادھوؤں کو دیکھا ہے، سادھو لوگ ہاتھ میں کمنڈل لے کے چلتے ہیں نا، کدو ہوتا ہے بڑا والا، تو اس کو کاٹ کے سوکھ جائے، اس کو کاٹ کے اس کے اندر کے بیج کو نکال کے تو برتن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کدو کے برتن میں اگر پانی ڈالا جائے گا تو آخری جلد تک پانی چلا جائے گا، شراب ڈال دی جائے گی تو شراب آخری جلد تک چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پاک کرنا محال، اس کو پاک نہیں کر سکتے، کیونکہ جب پانی آپ ڈالیں گے پاک کرنے کے لیے، آگ میں ڈالیں گے جل جائے گا۔ پانی سے پاک کرنا چاہیں گے تو جیسے ہی پانی ڈالیں گے وہ سوکھی شراب جو وہاں پڑی ہوئی ہے، جب پانی وہاں پہنچے گا تو وہ شراب جو سوکھی ہے وہ اس سے جیسے ہی ملے گی اس پانی کو وہ نجس کر دے گی، اور نجس چیز سے نجس چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، نجس چیز سے نجس چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان برتنوں کو تمہیں توڑ دینا چاہیے تھا، جیسے کدو کا برتن، جیسے مثال کے طور پر لکڑی کا برتن، جو بھی برتن جذب کر لے پانی کو اسے توڑ دینا چاہیے تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، خیال فرمائیے کہ وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے کہ جو شریعت محمدی کے ایسے پاسدار تھے، وہ اپنا خیال نہیں کرتے تھے، شریعت کا خیال کرتے تھے، شریعت کا خیال کرتے تھے۔ تو جب تک مومن شریعت کے قائم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے، رب قدیر نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ گھوڑے اگر زمین پہ نہیں سمندر میں ڈال دیے نا
تو سمندر نے ان مسلمانوں کو راستہ عطا کر دیا. وہ مومنین کہ جو تلوار کی چھاؤں میں بھی سجدہ کرنے سے گھبراتے نہیں تھے, شریعت کے کاموں میں جب تک لگے رہے, اسلام پھلتا رہا, پھولتا رہا. لیکن اے مسلمانوں, جب سے ہم نے شریعت کو چھوڑ کر طبیعت کو اختیار کر لیا, طرح طرح کی آزمائشوں میں ہم مبتلا کیے جا رہے ہیں. اے مسلمانوں, طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں. آج جو حالات بنے ہوئے ہیں, پہلے آزمائش کس طرح کی تھی؟ مثلاً اگر آپ سکھیا پڑا میں ہیں, خدا نخواستہ یہاں کچھ ہوا تو شیوپور محفوظ, ٹھیک, ہاوڑا میدان محفوظ. یہاں اگر کوئی بیماری پھیلی تو وہاں نہیں گئی, اینٹ نہیں گئی. کبھی پلیگ کا ہو گیا, کبھی چیچک کا ہو گیا, کبھی تھائسس کا ہو گیا, طرح طرح کی بیماریاں آئی. ہاوڑے میں ہوئی تو کلکتے میں نہیں, کلکتے میں تو ہاوڑے میں نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمان جب سے طبیعت پر آمادہ ہو گیا تو اب اللہ تعالی جو بلائیں وبائیں پیش فرما رہا ہے وہ عالمگیر پیمانے پہ. مثلا یہ کووڈ-19 یہ عالمگیر پیمانے پر. ایک بات مجھے بتائیے, اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ برڈ فلو سنا کہ نہیں سنا؟ تو یہ چڑیوں کا مرض انسان میں لوٹ آیا. برڈ فلو کا اثر, ٹھیک ہے, ڈینگو کا اثر ہوتا ہے نا. پھر اور کیا ایک اور ہے, سوائن فلو ہے. مجھے حیرت ہے کہ جانور کو بیماری لگی, انسان کو لگ رہی ہے, لیکن جو انسان کو اس وقت بیماری لگی وہ جانور کو لگ رہی ہے. آپ کے سماج میں مرغی بھی ہے, بکری بھی ہے, سبھی ہیں, گھوڑے ہیں, ہاتھی ہیں, سب ہیں. کسی کو ہو رہا ہے کورونا. آپ کی بیماری کا اثر کسی جانور کو ہوا نہیں ہوا تو پتہ کیا چلا کہ یہ صرف وبا ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے ہے تاکہ امت محمدیہ جو طبیعت کے جی رہی ہے چھوڑ کر شریعت کو اختیار کر لیں. شریعت کو جس دن ہم اور آپ اختیار کر لیں گے, آپ یقین جانیے کہ پھر سے وہ دن لوٹے گا. تاریخ اسلام میں یہ ہے کہ اسلام کے ڈنکے پوری دنیا میں بجیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان سدھرے. جب تم سدھرو گے تو لوگ تمہیں دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں, دبانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اے مسلمانوں, ذرا شریعت سے قریب تو ہو جاؤ. جو دبانے والے ہیں وہ خود دب جائیں گے. اللہ تمہیں بلند فرما دے گا, اللہ تمہیں بلندی عطا فرما دے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم شریعت کے پاسدار ہو جائیں, مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار ہو جائیں, مسجدوں کو آباد کریں اور دین کی تعلیم کو حاصل کریں. صرف مدرسہ بنا لینے سے کامیابی نہیں ملے گی. مدرسہ بنایا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ بھی کچھ جانیے, دین کی تعلیم حاصل کیجیے, علم دین سے قریب ہوئیے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا آپ سب سے کہنا اپنی تہذیب کو بدلیے, اپنے کلچر کو بدلیے, اپنے معاشرے کو بدلیے اور خوف خدا پیدا کیجیے. ڈریے اپنے رب سے, اللہ سے معافی مانگیے. انشاءاللہ تعالی اے مسلمانوں, اگر ہم اور آپ لوٹ آئے تو اللہ ہمیں آپ کو عزت ضرورت فرمائے گا. تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے, یہ ضیاء الاسلام کا تاریخ ساز اجلاس ہے جس میں 1 2 نہیں 12 یہ 7 ادھر حافظ ہیں, 6 حافظ ہیں اور ادھر 6 عالم ہیں. ان کا حساب بتا دوں نا, اللہ کرے کہ یہ عمل کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ رہیں گے. اور یہ نیابت کا صحرا جو ان کے سروں پہ لگا دیا گیا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سب متقی اور پرہیزگار بنے. آمین. کینے, بغض, حسد سے بچیں. آمین. نفرت, عداوت سے بچیں اور تقوی شعار بن کر کے
جو ذمہ داری انہیں ملی ہے اس ذمہ داری کا نبھا کریں. وراثت انبیاء انہیں حاصل ہوئی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ عمل کر کے زندگی گزارے گا. جب یہ عمل کر کے زندگی گزارے گا تو میں فائدے بتا دوں مسلمانوں. دین کی تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ ہے. جب تک بچہ طالب علم رہتا ہے، طالب علم بچہ ہو بوڑھا ہو جوان کوئی بھی ہو، اگر آپ اپنے دین مصطفیٰ حاصل کرنے والے ہوتے ہو نا تو جب آپ چلتے تو اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ بات سمجھے؟ طالب علم کی حیثیت تو سمجھ رہے نا. لیکن جب یہ عالم دین ہو جاتا ہے تو کل میدان محشر جہاں میزان پہ ہمارے تمہارے اعمال تولے جائیں گے نا، اللہ حساب و کتاب کرے گا کہ ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بلند مقام پہ کھڑا کرے گا اور تمام محشریوں کے سامنے اعزاز دے گا. ان کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا. بولو یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈی ایم بنانے سے فائدہ ہوگا، لیکن عالم حافظ بنا دیا تو فائدہ ہوگا. فائدہ دوسرا بتاؤ کہ یہ عالم جو ہے اپنی پیچھے کی 14 پشتوں کو بخشوا دیں گے اور آنے والی 14 پشتوں کو یہ بخشوائیں گے. یہ کھڑے ہو کر اللہ سے عرضی لگائیں گے کہ اللہ اے پروردگارا یہ میری نسل ہے، اسے تو بخش دے. جو اوپر والے میں بھی بخشوا لے گا اور جو نیچے والے میں بھی. ادھر جو حافظ آئے گا یہ ساتھ اوپر ساتھ نیچے. بات سمجھ رہے ہیں؟ بولو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ فائدہ ہے. اور ابھی جو حلیم حاضر صاحب نے بتایا کہ آپ لوگوں نے اس لاک ڈاؤن میں ان بچوں کو پڑھنے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا. آج یہ عالم نبیل ہو گئے. کل میدان محشر جب یہ لوگ پہنچیں گے اور کسی انسان پر رب غضبناک ہوگا اس کے کسی عمل کی بنیاد پہ اور سزا دینا چاہے گا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے. یہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ پہ عرضی لگائیں گے ایک پروردگار ہے رب قدیر، تیرا ہی حکم تھا احسان کرنے والے پر احسان کر. لیکن یہ مولا ہم نے تو تعلیم حاصل کی، ہم پہ احسان کرنے والے بہت سے تھے، ان کے احسان کا بدلہ ہم چکا نہ سکتے. لیکن اے مولا جسے کچھ سزا دینے جا رہا ہے، اس نے دنیا میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم پیاسے سے ہمیں کھلایا تھا، ہم بھوکے سے ہمیں کھلایا تھا، ہمارے لیے پڑھنے کی کتابیں نہیں تھی اس نے کتابوں کا انتظام کیا تھا، بستر کا چٹائی کا انتظام کیا تھا. اے اللہ اے رب کائنات، ہم نے دنیا میں تو اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، لیکن آج ہم اس کے لیے کھڑے ہیں سفارشی بن کر. اے مولا تو اسے بخش دے. تو رحمت حق بہانہ بھی جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے فرشتے عذاب جہنم کی زنجیریں کاٹ دو. میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ جو دنیا میں نیک عمل کرے اور اس کے لیے عالم سفارش کرے، حافظ سفارش کرے اور میں اسے مسرت کر دوں. نہیں، اس کی سفارش کی بنیاد پر اب اسے جہنم میں مت لے جاؤ کہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ فائدہ ہے. لہذا آپ سب سے کہنا ہے شریعت کو جانیے بھی، شریعت کو مانیے بھی، شریعت پر عمل کیجیے. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. تو کافی وظیفہ ہے، چاہتے ہیں کہ